خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، خزاں کو بھی گزرنے کی یہاں مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ سبز رہے ہمیشہ، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو کبھی تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ ناظرین، دو قومی نظریہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، قرآن کی روشنی میں اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ مسلم قوم الگ ہیں، کافر جو ہیں یہ الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کافروں کی تہذیب الگ ہے، ہماری وہ تہذیب ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ جب مشرکین اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے ایک پیشکش رکھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں تو ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے سورۃ الکافرون کہتے ہیں۔ فرمایا اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے، جس کو تم پوجتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس کو پوجوں گا کبھی جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت مبارکہ میں انسانیت کی تقسیم کر دی گئی کہ مومن الگ ہیں، کافر الگ ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے۔ ہمیں دین اسلام نے جو سکھا دیا، دین اسلام نے ہمیں اصول عطا فرمائے، رہنے کے طریقے عطا فرمائے، وہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں اب کسی کافروں یا کسی بد مذہبوں کے اصولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو دو قومی نظریہ ہے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ ساتھی ایمان لائے تو کیونکہ پہلے یہ شریعت موسوی پر تھے تو کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنائے رکھا، یعنی ہفتے والے دن شکار کرنا اس کو بھی ممنوع سمجھا، اونٹ کا گوشت نہ کھانا، تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جن کے دین اسلام میں منع نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو منع سمجھیں گے تو شریعت موسوی پر بھی عمل ہوتا رہے گا، یہ دین تو چونکہ اس کی اجازت دیتا ہے اس پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارا کچھ عمل کس شریعت پر ہو، کچھ عمل دین اسلام پر ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہی تو دو قومی نظریہ سمجھایا گیا کہ دین اسلام آنے کے بعد اب مسلمان الگ قوم ہے، یہودی الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے، الکفر ملت واحدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تورات کا ایک ورقہ لے کر آئے جس کو پڑھ رہے تھے،
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھنا بند کیا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی ناراضگی سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور میرا زمانہ پا لیتے تو آج بھی وہ میری پیروی کرتے۔ یہی تو دو قومی نظریہ سمجھایا گیا کہ اب دین اسلام ہے، ہم مسلم قوم ہیں، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں کسی اور کے دین، ہمیں کسی اور کے اصولوں، ہمیں کسی اور کے طریقوں اصولوں کی تہذیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے دین میں ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام آپ مدینہ میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ وہاں یہودی جو تھے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی دی، تو ہم اس خوشی میں شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن میں یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود، تم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھنا اور یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ اگلے سال کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں جب اگلا سال آیا تو حضور علیہ السلام پہلے ہی وفات پا گئے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے کہ وہ 10ویں دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے 9ویں کا بھی روزہ رکھنے کا ساتھ حکم دیا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ یہی تو دو قومی نظریہ ہے کہ وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، مسلمان الگ ہیں، کافر الگ ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا۔ سورج کے طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہوتے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ فرمایا ان اوقات میں سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور ہم ان میں سجدہ نہیں کریں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ کہ ہم الگ قوم ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہماری عبادت الگ ہے، ہمارے اصول الگ ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کافروں کے اصول، ان کی تہذیب، ان کا نظریہ الگ ہے۔ یہ داڑھی اور دو قومی نظریہ کہ داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، سنت سمجھ کر رکھتے ہیں، اور کافر اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بناوٹیں بناتے ہیں، وہ ڈیزائن بناتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے موتی لگا کر سجاتے ہیں، اور ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ یہی تو دو قومی نظریہ ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تہذیب، ان کے اصول الگ ہیں، ہمارا دین، ہماری قوم، ہم مسلمان الگ قوم ہیں۔ دو قومی نظریہ اور پاکستان، ہمارا ملک، یہ پاک وطن، اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تو الگ کیا گیا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔
جب قائد اعظم ایک بار تقریر کر رہے تھے تو آپ سے کھڑے ہو کر ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ ہندو اور مسلم کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان کو جدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہماری رسومات ایک جیسی، ہم ایک قوم ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا وطن ایک ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے تو کافر تانے مارنے لگے، تالیاں بجانے لگے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور اسے پیا اور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس ہندو کو بلایا جس نے سوال کیا تھا، فرمایا کہ یہ میرا جھوٹا پانی ہے، اس کو پیو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک مسلح کا جھوٹا کیوں پیوں، میں مسلمان کا جھوٹا کیوں پیوں؟ تو آپ نے وہ پانی لے کر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ترکی سے آئے ہوئے مسلمان کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ پانی پیو، تو اس نے فوراً پی لیا۔ تو قائد اعظم نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ یہ ہے وجہ کہ ہماری قوم ایک ہے، ہماری رسمیں ایک جیسی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہم برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن اے ہندوؤ تم نے میرا جھوٹا پانی تک نہیں پیا، اور یہ ترکی کا مسلمان ہے، یہ ہمارا وطن ایک نہیں ہے، ہماری رسمیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، اسی وجہ سے اس نے میرا جھوٹا پانی پی لیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اکٹھے رہنے کے باوجود بھی، رسمیں ایک جیسی ہونے کے باوجود بھی، وطن ایک ہونے کے باوجود بھی، کیا ہم تمہارے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ ہمارا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، یہی تو دو قومی نظریہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر ملک پاکستان علیحدہ بنایا گیا، اسی دو قومی نظریے پر لاکھوں نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے لوگ، لیکن ہم نے اپنا ملک علیحدہ بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم علیحدہ رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے دین پر آزادانہ طور پر عمل کریں گے، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ سوچئے اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ جس طرح آج انڈیا کے مسلمان قربانی کے دن گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، ان کو خود قربان ہونا پڑتا ہے، صحیح قربانی نہیں کر سکتے۔ انڈیا میں مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا گیا، مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا ایک علیحدہ وطن عطا فرمایا، اپنا گھر عطا فرمایا، اپنا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سے اللہ کے رسول نے محبت فرمائی۔ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا اطیب ریح فی الارض الہندی، کہ یہ ہندوستان کی سرزمین وہ ہے جس سے خوشبو آتی ہے، یعنی یہ خوشبودار سرزمین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے غزوہ ہند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں اس غزوہ میں شامل ہوا، میں نے وہ زمانہ پا لیا، تو میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو گروہوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا، ایک وہ جو سرزمین ہند میں غزوہ ہند لڑیں گے، اور دوسرے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی بشارتیں اللہ کے نبی نے دیں، اس سے محبت کی اللہ کے رسول نے، اور یہ وہ ملک ہے جسے 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس طرح قرآن تا قیامت رہے گا تو پاکستان بھی تا قیامت رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دشمن چاہے جتنی میلی آنکھوں سے مرضی دیکھتے رہیں، لیکن اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سے اللہ کے رسول نے پیار کیا ہے۔ تو آزادی کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔
اگر اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے آزادی کی، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت چاشت کی نماز کی بجائے 8 رکعتیں پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بنی اسرائیل کو آزادی ملی فرعون سے، تو انہوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا شکرانے کے طور پر۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، ہمیں اقامت دین کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائے تو تمہیں نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ تو یہ مطلب کہ اللہ نے اگر ہمیں اپنا ٹھکانہ دیا تو ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ہمیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک علیحدہ بنایا، یہ ملک ہمیں ملا، تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ ہمیں ان جہالت والے کاموں سے دور رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی لعنتی ہیں، ملعون قرار دے دی گئی، آخرت میں بھی ملعون قرار دے دی گئی۔ فرمایا صوت مزمار عند نعمت، کسی نعمت کے ملنے پر گانے باجے بجانا، وصوت مرنت عند مصیبت، مصیبت کے وقت ماتم کرنا، نوحر کرنا، اپنے سینے کو پیٹنا۔ فرمایا کہ یہ ایسی آوازیں ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دے دیا گیا ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے۔ 14 اگست بہت سارے شہیدوں کا دن ہے، شہیدوں کی برسی کا دن ہوتا ہے، تو برسی والے دن کون گانے باجے بجاتا ہے؟ کون ہے جو بے حیائی پھیلاتا ہے؟ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ اس ملک کی بنیاد میں 30 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، کئی لاکھ ماؤں کی قربانیاں ہیں، کئی شہید بہنوں کا خون ہے، کئی چھوٹے بچوں کا خون ہے، تو ہم نے ان کی لاج رکھنی ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن اگر ہم سے ان شہیدوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے خون دے کر تمہیں ایک الگ ملک بنا کر دیا تھا، تو بتاؤ ہم جواب کیا دیں گے؟ تو آزادی کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ ملک ہے، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ وطن سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، اپنے گھر کا خیال ہر کوئی رکھتا ہے، چاہے کوئی پرندہ ہے چاہے کوئی جانور ہے۔ جب صبح کو رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شام کو گھر واپس لوٹ آنا ان کے اپنے گھر سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے وطن مکہ سے محبت کی، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو پھر مدینہ سے محبت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی، اذیت پہنچائے گی، آپ کی تکذیب کرے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ انہوں نے کہا آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت پہنچائے گی، آپ خاموش رہے۔ لیکن تیسری بات کی، کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً بول پڑے، فرمایا آوا مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے یہاں سے بھی نکال دے گی؟ تو یہ تعجب کرنا حضور کا، یہ بول پڑنا، یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ اپنے وطن سے نکالے جانے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے۔ جب جانے لگے مکہ چھوڑ کر تو کعبہ کو مخاطب کر کے کہا، اے کعبہ تو برکتوں والا ہے، تو پاک ہے، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ وطن سے محبت ہے۔ جب مدینہ پہنچ گیا تو پھر مدینہ کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، میں تیرا حبیب دعا کرتا ہوں تو اس سے دگنی مدینہ میں برکتیں نازل فرما۔
ہمارے پھلوں میں برکتیں نازل فرما، ہمارے پھلوں میں برکتیں عطا کر، ہمارے مد ہمارے سا میں برکتیں عطا کر۔ یہ وہ پیمانے ہیں جن سے تول کر چیزیں لیا دیا کرتے تھے۔ تو حضور تو مدینہ کے پہاڑوں سے بھی پیار کر رہے ہیں، مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواریوں کو تیز کر لیتے۔ تو یہ اپنے وطن سے محبت ہے۔